خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ کریم شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں، سلامتی اللہ پاک آپ سب کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا یقیناً یہ بہت سے مسائل کا حل ہے اور بہت سی پریشانیوں کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیا پیغامات آپ کے ہمیں موصول ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ جی دکھائیے، سنائیے۔ میرا نام فہد ہے۔ اسد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سمندر کے اندر تیر رہے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے ہمارے اسلامی بھائی کے سوال پر؟ درست طور پر تیرنا تو اچھا ہے، اچھا، جبکہ ڈوبنے والی کیفیت نہ ہو، کوئی آزمائش والی مشکل والی کیفیت نہ ہو، تو سمندر جو ہے وہ ایک قوی، ایک بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے اندر تیرنا، اور خاص طور پر اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اور بھی بہتر ہے۔ یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے اور مراد کے، تمنا کے پورا ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ جی مزید کال سنائیے۔ سر خواب یہ ہے کہ میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابو کو ابھی کیا نام ہے 3-4 دن ہوئے انتقال ہوئے، تو 3 دن میں خواب میں دیکھا جا رہا ہے، بھائی نے دیکھا ہے کہ ابو کے جسم پہ کٹ لگائے جا رہے ہیں اور ابو کی جو روح ہے وہ گھر پر بھی آئی ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ جی حضور انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے حضور؟ اصال ثواب کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، صحیح۔ اور اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو وہ حق ادا کرنے کی یا اس کو معاف کروانے کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ فوت شدہ کے لیے، والد صاحب کے لیے باعث برکت ہوگا، اور نماز و روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ روحوں کا گھر پر آنا یہ کئی روایات سے ثابت ہے، اور روحیں آتی ہیں گھروں میں۔ جن روحوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ خوش ہوتی ہیں، اور جن روحوں کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، خالی ہاتھ واپس جاتی ہیں، تو وہ غم زدہ ہوتی ہیں، افسردہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مردے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فخر کرتے ہیں، جس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جس تک دعا نہیں پہنچتی تو وہ مغموم ہوتا ہے۔ تو یہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فوت شدہ جو بھی مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کی کثرت کریں، ایصال ثواب ضرور کریں۔ خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے ان کا حق دیگر افراد کے مقابلے میں یقیناً بہت زیادہ ہے۔ تو اگر والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، تو ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے مرحومین کو، اپنے پیاروں کو خوب خوب ایصال ثواب کیجئے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے اور ان کے مددگار بنیے۔ اللہ کریم ہمارے مرحومین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ مزید کال دیجئے۔ ہم نے پانی دیکھا ہے خواب میں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک اور کال دیجئے۔ میرا نام عثمان علی۔ پیسے نا مل رہے ہیں، کوئی جیسے لٹار ہے تو وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں تو جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، کافی زیادہ پیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پیسے لوٹنا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجئے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں بیری کے درخت سے پکے ہوئے بیر کھانا کیسا؟ پکے ہوئے بیر، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید کال سنائیے۔ میں ایک خواب کی تعبیر
معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آج رات مجھے ایک خواب آیا تھا تقریباً فجر کے ٹائم سے پہلے، تو میں سمندر میں پھر رہا ہوں، بہت ساری مچھلیاں ہیں وہ میں نے پکڑی ہیں، اور پکڑ کے نا اپنے جو بوٹ ہے اس میں ڈال رہا ہوں، بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، کافی ساری مچھلیاں وہ میں پکڑ، اس کے بعد اس کو کافی دیر اسی طرح چلتا رہا، میں مچھلیاں پکڑتا رہا۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے سمندر میں مچھلیاں دیکھنا؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کا پیشہ ہی یہی ہے، مچھیرا ہے، فشنگ کا اس کا کام ہے، تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ روٹین میں جو شخص دن میں کام کاج کرتا ہے وہی اگر خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دن بھر میں اس نے سوچا، دیکھا، کیا، وہی اس نے خواب میں دیکھا۔ اور اگر خواب دیکھنے والے کا یہ پیشہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام کاج نہیں ہے، تو مچھلیوں کا پکڑنا، حاصل کرنا، اپنی ملکیت میں اسے آتے ہوئے دیکھنا، یہ اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی، کسی اچھی خبر ملنے کی علامت و دلیل ہوتی ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ان معنوں پر یہ اچھا خواب ہے۔ ماشاء اللہ، پکے ہوئے بیر دیکھنا خواب کی حالت میں کیا فرمائیں؟ اچھا ہے، نعمت ملنے کی دلیل ہے، اور اگر کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے، بیری کا درخت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پھل جو ہیں اس کا دیکھنا اور اس کو پکی حالت کے اندر استعمال کرنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پیسے لوٹتے ہوئے دیکھنا، اس پیسوں کی کے کیا بارے تعبیر؟ میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جس طرح کا انہوں نے خواب بیان کیا، تو بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا اس کا کافی زیادہ رواج تھا، جب سکے ہوا کرتے تھے تو سکے لٹائے جاتے تھے، پھر نوٹ لٹائے جاتے تھے، اب بھی لٹائے جاتے، لیکن اس کا رواج شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کم ہوا ہے۔ اب دیگر طریقے سے، دیگر ذریعے سے رقم دی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے گھرانے کا یا کلچر کا حصہ ہو آج بھی، اور اس شخص نے وہ منظر دیکھا ہو اور خواب کی شکل میں اس کو نظر آ گیا۔ بہرحال پیسوں کا دیکھنا، روپوں کا دیکھنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل، اگر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے حضور، پانی دیکھنا، گندا پانی، صاف پانی، میں چاہوں گا دونوں کی آپ تعبیر ارشاد فرما دیں۔ ہاں جی، انہوں نے تو کوئی وضاحت نہیں کی تھی۔ پانی دیکھنا مطلقاً جب کہا جاتا ہے تو عموماً صاف پانی ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو صاف پانی کا دیکھنا نعمت ہے، اچھا ہے، مراد کا پورا ہونا ہے، اور اگر وہ پانی بارش کا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، دعا کی قبولیت ہے، تو اللہ پاک کی جانب سے خاص رحمت کی یہ علامت ہے، صحیح، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے کہ وہ برکت والا ہے۔ اور اسی طرح بارش کے دوران جو دعا کی جائے تو اس کی بھی برکتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو صاف پانی کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے۔ البتہ اگر پانی گندا ہے، گدلا ہے، میلا ہے، تو پھر اس کی کوئی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی حضور ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں، اور یہ ایک سائل نے لکھا ہے کہ خواب میں بار بار شیر دیکھنا اور اس کی رسی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ دیکھنا کیسا ہے اور ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا شخص خواب دیکھتا ہے کہ جو منصب کے لائق ہے ہاں جی، تو اسے منصب ملے گا، لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اور کسی بڑے شخص سے وہ نفع حاصل کرے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اچھا خواب ہے تعبیر کے اعتبار سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں۔ اگر یہ کسی مشکل کے اندر تھا خواب دیکھنے والا تو انشاءاللہ عز و جل اس مشکل سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی بڑے شخص سے، کسی اتھارٹی سے، کسی ایک صاحب منصب شخص سے اس کا کوئی کام تھا جو پھنسا ہوا تھا، ہو نہیں رہا تھا، اٹکا ہوا تھا، تو اس خواب سے یہ اچھی فال لینی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا وہ اٹکا ہوا، رکا ہوا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اچھے خواب پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے حضور۔ ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ سوال ملا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا نام زبیر ہے
اور میری سسٹر نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اکثر اپنا جوتا گما ہوا دیکھتی ہیں، اور کبھی یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کے ان کو خواب آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اچھے خواب نہیں ہیں یہ. اپنے گھریلو معاملات پہ غور کریں. اگر شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے تعلقات، آپس میں جو بھی ان کا ایک رشتہ ہے اس کے حوالے سے انہیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اگر خاتون شادی شدہ نہیں ہے تو دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں وہ غور کرنے کی بات ہے. اگر اس میں کوئی کمی پائیں، کوئی کوتاہی پائیں، کوئی ایسی فیلنگز ہوں کہ یہ رشتے کو، معاملات کو خراب کر سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جوتے کی ایک اور تعبیر سواری سے بھی کی جاتی ہے. بعض اوقات اگر کوئی سواری استعمال کرتا ہے تو اس کو اپنی سواری کی حفاظت کی مزید کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نقصان کا سامنا کرنا پڑے. صحیح. ان دو پہلوؤں پر غور کر لیا جائے تو حسب حال، حسب سچویشن جو ہے تعبیر مختلف بھی ہوتی ہے. تو جس طرح کا ماحول ہو اس اعتبار سے اپنے آپ کو امپروو کریں، بہتر کریں. اور سواری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی حفاظت مقصود ہو تو 10 بار یا جلیلو پڑھ کے اس پر پھونک دینا انشاءاللہ یہ حفاظت کے لیے ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے. اور بھی حفاظت کے تعویذات بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے. لیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ جو ظاہری حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اقدامات ہوتے ہیں، انہیں بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے نقصان کا خود ہی سبب بن رہے ہوتے ہیں. کوئی سستی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کسی پرابلم کا ہم شکار ہوتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا بھی یہ نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے حضور، یہ بتائیے کہ جس طرح یہ جوتوں کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے لباس ہے، لباس کو اگر جلا ہوا دیکھتا ہے یا پھر یہ دیکھتا ہے کہ لباس کٹا ہوا ہے مختلف جگہوں سے، تو اس طرح کے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر دو کچھ تین تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو اس شخص کی جو پروٹیکشن ہے، ہوں، جو حفاظت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. انہیں مزید بہتر کرنا چاہیے. صحیح. اب چونکہ آپ نے جنرل کویشچن کیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے، پرسنالٹی ہے جس کی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے ہوں، یا جس کا کوئی نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے مزید کانشیس رہے. صحیح. لباس کی ایک تعبیر رازداری سے بھی کی جاتی ہے، راز کی بات سے، چھپی ہوئی بات سے بھی کی جاتی ہے. اور اس کا کٹنا، بے لباس ہونا یا لباس کا ضائع ہونا کسی چھپی ہوئی، کسی راز کی بات کا ظاہر ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے جس نے یہ خواب دیکھا ہو کہ وہ اپنے ان معاملات پہ غور کرے. ہر ایک سے ہر بات کرنا، ہر بات شیئر کرنا ہوں، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اپنے معاملات پہ بھی غور کرے، اللہ پاک کی رحمت پر نظر بھی رکھے، اسباب بھی اختیار کرے، تو انشاءاللہ نقصان سے بچنے میں کامیاب ہوگا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی ناظرین کی کچھ کالز ہمیں سنائیے. اب میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو خواب کے اندر 2 کفن کے ٹکڑوں میں مرا ہوا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر میں جب خواب کے اندر ہی اٹھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں میں یہاں کیسے؟ بولے آپ تو کئی سالوں سے مرے ہوئے ہو. تو پھر میں نے ان کو کہا میں تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تو ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ خواب کے اندر ہی مجھے کوئی جو میرے قریب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، آپ دیکھ سکتے ہو. تو جب میں سینے پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو زمین پہ صرف ایک ہریالی اور سمندر دکھتا ہے مجھے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. تو نور احمد رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لیٹا تو نیند آ گئی، اور پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں بائک پہ جا رہا ہوں اور شہد کی مکھیاں مجھ پہ حملہ کرتی ہیں، اور ایک مکھی ہے جو مجھے کاٹ لیتی ہے چہرے پہ. تو اس کی پلیز تعبیر بتا دیجیے گا. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کال پلیز. حضرت میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ان کو زیورات گفٹ کیے سونے کے بول کر، لیکن وہ زیورات سونے کے نہیں، وہ چاندی کے نکلے، نقلی زیور نکلے. میں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے حضرت. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. مزید ایک اور کال دے دیجیے. 1 سال ہو گیا شادی کو نا، تو میں نے اولاد نہیں ہے، تو 3-4 دن پہلے خواب میں بیٹا دیکھا ہے. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے سائلین کے سوالات پر؟ بیٹے کا انہوں نے کہا تو دیکھیے خواہش تو ہوتی ہے ہر ماں باپ جو بھی
صاحب اولاد نہیں ہوتے تو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرمائے آمین اور آمین۔ نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ایک سائل کا تھا کہ انہوں نے زوجہ کو سونے کی چیز دی لیکن وہ چاندی کی نکلی، ہاں جی، تو ایک خلاف واقع سی بات ہے، بندہ سونا دے گا تو ظاہر سونا ہی ہوگا، تو بے ربط سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ یہ غور کر لیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بات چیت چل رہی ہو کہ ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، وہ سونے کی ہے یا چاندی کی ہے، تو بعض اوقات جو ان دنوں کا رجحان ہوتا ہے وہی خواب کی شکل میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا حملہ دیکھنا، یہ سائل نے پوچھا تھا، کیا فرمائیں گے اس پر؟ شہد کی مکھیوں کا بائک پہ جا رہے ہیں اور حملہ ہو گیا ہے۔ اچھا، شہد کی مکھیوں کا حملہ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، کچھ صدقہ کر دے تاکہ اللہ پاک نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس میں ایک مکھی نے کاٹ لیا تھا، یوں بھی ان کو تھا۔ اچھا، نقصان کی ظاہر کی صورت ہے تو صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ہم نے نا ایک پورا شہد کی ڈائمینشنز پر ایک پیکیج بنایا تھا جس میں کافی ساری آپ نے تعبیریں بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ شہد کا دیکھنا، میٹھا ہونا، پھر رنگ کی تبدیلیاں۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ایزیلی ایکسیس ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکیں گے۔ حضور، یہ پریشان کن خواب تھا کہ دو کفن کے ٹکڑوں میں وہ اپنے آپ کو لپٹا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر ہریالی اور سمندر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے، ایسا شخص کہ جو زندہ ہے وہ اپنی موت دیکھتا ہے تو اس کے دو تین پہلو ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی موت کی تیاری کرے، خواب کے ذریعے بندے کو متنبہ کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے اعمال پہ غور کرے کہ جو فرائض و واجبات میں کمی ہے تو اس کو دور کرے، ان کو ادا کرے۔ بقیہ بعض اوقات کوئی پریشانی ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ کسی کی موت کی خبر سنتا ہے یا اپنی موت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور وہی چیز اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا کہ میں تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس طرح کی بھی بات تھی اس کے اندر۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، اگر کوئی صاحب اولاد ہو تو اس کو اولاد سے یقیناً محبت ہوتی ہے، تو اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ حقیقت میں تو آپ زندہ ہی ہیں، جب ہی آپ نے کال کی ہمیں، تو اس زندگی کو غنیمت جانیں، جو نیکیاں اب تک نہیں کر پائے انہیں بجا لائیں، اور اگر کوئی کمزوری تھی اعمال کے اعتبار سے، شریعت پر عمل کے اعتبار سے، تو اسے دور کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، میں یہ چاہوں گا کہ ایک نا میرے پاس قطار ہے، لمبی قطار میسیجز کی، آپ اگر ان سب کو نواز دیں گے ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ ہمارے بریک کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو ہم ان کو بھی نمٹاتے جاتے ہیں۔ ان کا ایک سائل کا یہ ہے کہ انہوں نے گرین کلر کا سنیپ جو ہے وہ سانپ دیکھا ہے، اور اس کے بچے بھی ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور سب مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ سام محبت تو نہیں کرتا اور اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ ایک بیماری کی بھی علامت ہو سکتی ہے، تو اپنے آپ کو ایسے چیزوں سے بچائیں کہ جو بیمار ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جوان ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ دلہن بن جاتی ہیں، تو تعبیر کیا ہوگی؟ وضو کرنا یہ بڑی اچھی علامت ہے، نیک کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، اور توبہ کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ اچھا خواب ہے، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ نے دیکھا، اللہ پاک نے نیکی کی اور خاص طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک اس کا اچھا اثر آپ کی بیٹی کے حق میں ظاہر فرمائے۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ میں نوکری کی تلاش کر رہا ہوں، 3-4 سال ہو گئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ میری وائف نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی نوجوان ہے جو ان کو آ کر میری نوکری کا آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی جاب لگ گئی ہے۔ یہ اس طرح کا ملتا جلتا خواب ہے کیا؟ ظاہر ہے 3 سال سے جو نوکری کی تلاش میں ہے تو رات دن اس کے ذہن پہ یہی سوچ سوار رہتی ہوگی۔ 3 سال بہت ہوتے، 2-4 مہینے بھی اگر بغیر جاب کے کوئی رہے، جاب لیس ہو جائے تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک
ہر مسلمان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسان حلال رزق عطا فرمائے. آمین. تو اس کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک چیز میں بندہ جب مبتلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو وہی چیز اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے. اور خوشخبری جو انہوں نے سنی ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں، کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. ٹھیک ہے حضور، اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک لائن میں آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ خواب کیوں نہیں آتے؟ نیچرل ہے، اس میں کوئی کسی کی نہ کمی ہے نہ کوتاہی ہے، اللہ کی طرف سے. واہ، ایک لائن میں، ماشاء اللہ. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے لایا کرتے ہیں دلچسپ معلومات پر مشتمل سیگمنٹ. آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت زبردست تعبیر بیان کرنے والے ہوئے، اور انبیاء کرام میں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں خواب کی تعبیر کے تعلق سے کثرت سے ملتا ہے، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے ریفرنس سے کئی خوابوں کی تعبیروں کو بیان فرمایا ہے. آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تو تھے ہی، لیکن آپ کو اللہ پاک نے مکاشفات کا علم بہت ہی زبردست عطا فرمایا تھا. آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، بہت بڑی اس کی سلطنت تھی. ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا، صبح اٹھا، پوچھنا چاہا، لیکن اسے خواب یاد نہ رہا. اس کے علم میں تھا کہ آپ بڑے ہی صاحب علم ہیں. آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا. تو حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ کوئی کاہن یا کوئی بھی دانشور نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ پاک جسے چاہے اپنی قدرت سے یہ علم عطا فرماتا ہے. اے بادشاہ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے رات کو کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہوگی. اے بادشاہ، تم بستر پر لیٹے مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. یہی سوچتے سوچتے تمہیں نیند آ گئی. تم نے خواب میں اپنے سامنے ایک بہت بڑی مورتی کو دیکھا، لیکن وہ بڑی حیرت انگیز تھی. اس کا سر سونے کا، اس کے بعد کا حصہ چاندی کا، اس کے بعد کا حصہ تانبے کا، پھر لوہے کا، پھر پاؤں میں لوہا اور مٹی آپس میں ملے ہوئے تم نے دیکھے. اچانک ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے، مورتی کو لگتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اتنے اس کے باریک ٹکڑے کرتا ہے جس طرح کسان کے کھیت میں بھوسا پڑا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. وہ ٹکڑے ٹکڑے مورتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہوا کے اندر اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں. پھر وہ پتھر بڑا ہوتا ہے اور ایک پہاڑ کی مانند ہو کر پوری زمین کو وہ گھیر لیتا ہے. اے بادشاہ، یہ تو ہوا تمہارا خواب. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. پھر آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اس خواب کی تعبیر کے 4 ٹکڑے بیان کیے کہ سر سے مراد تمہاری سلطنت، اس کے بعد تمہارے بعد والی سلطنت، اس کے بعد والی سلطنت، اور ہر سلطنت کے اوصاف کو بیان کیا. اور آخر میں کہا کہ چوتھی حکومت جو ہوگی، جہاں پر لوہے اور مٹی کو آپس میں ملا ہوا دیکھا، جس طرح یہ آپس میں مل نہیں سکتے، مکس نہیں ہو سکتے، اسی طرح جب چوتھی حکومت آئے گی تو اس زمانے کے لوگ بھی آپس میں نہیں مل پائیں گے. پھر ایک حکومت آئے گی کہ جو پوری زمین پر ہوگی اور وہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گی. ناظرین، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خواب کی ایک پوری قسم ہے جس میں اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خواب دیکھنے والے کو خبر دیتا ہے. یہ کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے. تو اس خواب کے ذریعے بھی اللہ پاک نے اس زمانے کے بادشاہ کو مستقبل کے حالات بیان فرمائے. لیکن اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی طرف سے ایسا خاص علم عطا فرماتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں. خواب تو بادشاہ نے دیکھا تھا، لیکن دانیال علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات پر مطلع کر دیا ہے جو تم نے رات کو دیکھا. خواب دیکھنے والے کو یاد نہ رہا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف خواب بلکہ اس کی تعبیر اور اس کی مکمل تشریح کو بھی
بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بھی یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں مزید ایپیسوڈز دیکھنا اور مزید اسی طرح کے شارٹ ویڈیوز پروگرام کے جو پبلش کیے جاتے ہیں، تو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں، اور اسی طرح ہمارے جو پریویس پروگرامز ہوتے ہیں، اگر آپ کی تعبیر، خواب کی تعبیر اس میں بیان کی گئی ہے اور آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو جی ہاں، اس کی سہولت بھی آپ کے لیے ہے، اور آپ ہمارا چینل خوابوں کی تعبیریں یہ وزٹ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ایپیسوڈ دوبارہ دیکھنے کو مل جائے گا، اور آپ اپنے خواب کی تعبیر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، دوبارہ بھی جان سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ پیغامات جو فیس بک کے ناظرین ہیں ان کے آئے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا اسد بھائی آپ سے ان کی تعبیریں معلوم کر لی جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنت اصغر اتاریہ ٹوبہ کمالیہ سے ہیں، کہتی ہیں کہ میری امی نے یہ خواب دیکھا ہے، ان کو گھر میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس میں رمضان کا ایک سما بنا ہوتا ہے، اور اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ 2 کزنز ہیں جن کی شادیاں یہ کروا رہی ہیں، تو اس طرح کا خواب دیکھنا کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ گھریلو خواتین فیملی میں جو خاص طور پر بڑی ہوتی ہیں، ہاں جی، اس طرح کا کلام کرنا، گفتگو کرنا اور معاملات کو ڈیل کرنا عموماً رہتا ہے۔ ایسے خواب عموماً حالات و واقعات کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور خواب ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ سر یہ بتائیں کہ آج کل آم کا سیزن تو آ گیا ہے، اور خواب میں اگر آم کو دیکھا جائے تو کیا اب بھی اس کی تعبیریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بالکل جنید ہوں گی۔ صاحب، موسم میں پھل کو دیکھنا، ٹھیک ہے، جس موسم میں پھل ہوتا ہے اس موسم میں دیکھنا اور اس کو اچھی حالت و کیفیت میں دیکھنا اچھی تعبیر ہوتی ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے، اور اگر کوئی مشکل میں ہے وہ یہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور میسیج ہے حضور، ہاتھی کا دیکھنا، یعنی ہاتھی کو خواب میں دیکھنا اور اس کا حملہ آور ہونا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، ویسے تو عورت و مرد کے فرق سے فرق ہوتا ہے، اس پر ہمارا پورا ایک مدنی گلدستہ بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہیں تو وہاں پہ ڈیٹیل دیکھ لیں، لیکن ہاتھی کا حملہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، کسی بڑے شخص، کسی صاحب منصب کی طرف سے آزمائش پہنچنے اور مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سائل نے یہ لکھا ہے کہ سر یہ بتائیے کہ خواب میں مرغی کا کچا گوشت بانٹا گیا ہے جس میں سے مجھے بھی ملا ہے، یہ خواب میں یہ کیفیت دیکھی ہے اور اس پر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، تو کیا فرمائیں گے اس پر؟ اچھا ہے، حلال پرندے کا یا حلال جانور کا ہاں جی، گوشت حاصل کرنا یا تقسیم کرنا یہ رزق میں برکت کی دلیل ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں تھا، کسی تنگی میں تھا، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ تنگی اور مشکل دور ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی تعبیر ہے یہ تو۔ حضور یہ فرمائیے کہ خواب میں بلی اور چھپکلی نے، یہ ہمارے سائل ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاٹا ہے، تو بتائیے تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اچھا نہیں ہے، دونوں اعتبار سے، چھپکلی کا دیکھنا، بلی کا دیکھنا اور کاٹنا، ہو سکتا ہے ان کو بیماری کا سامنا ہو یا بے احتیاطی کر رہے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، بعض اوقات بیماری کا سبب اور باعث ہم خود اپنے لیے بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، چھپکلی کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے، برے شخص کی طرف سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہے، خاص طور پر چغلیاں کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا ایسا شخص ہوا کرتا ہے، تو اپنی صحبت پر، اپنی کمپنی پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے ماحول و طراف پہ یہ غور کریں کہ کہیں ایسا شخص ان کے آس پاس تو نہیں، اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری کا معاملہ ہوگا۔ دینی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا نصیب ہو جائے۔ اچھے لوگ، دینی لوگ، خدا کا خوف رکھنے والے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام بھرنے والے، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو
इंशाअल्लाह बुरे लोगों से आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और वैसे भी मुआशरे के अंदर अच्छे लोग, नेक तबीयत लोग, गुनाहों से बचने वाले लोग कितने मिलते नहीं मिलते, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कीजिए, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनिए, मदनी चैनल के साथ अपना वक्त गुजारिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी सोहबत होगी तो बुरे लोगों से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या बात है। अल्लाह पाक हमें अच्छों की सोहबत नसीब फरमाए और इसका फ़हम भी अता फरमाए कि किसके साथ दोस्ती रखनी है और किसके साथ दोस्ती नहीं रखनी। दोस्तियाँ हुज़ूर बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिलवा देती हैं कि इंसान के वहम व गुमान से भी नहीं, मतलब आगे की चीज़ होती है कि क्या होता है इस तरह। क्या फरमाएंगे, क्या इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यहाँ तक कहा गया। तो दोस्ती का इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट इतना बड़ा होता है कि इंसान का दीन, नज़रिया, अक़ीदा, ईमान वही होता है या वही हो जाता है जिसके साथ उसका उठना बैठना है। सही। तो चूँकि इम्पेक्ट होता है सोहबत का, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और कहा गया बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद कि आप उन 5 लोगों की एवरेज पर्सनैलिटी होते हैं जिनके साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं। अगर मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी तो यकीनन मेरे अतराफ़ में अच्छे लोग होंगे, अगर कोई बुरी चीज़ होगी तो यकीनन मेरे अतराफ़ में बुरे लोग होंगे। तो ये एक यूँ समझिए कि लॉ है, एक हकीकत है, एक कानून कह लें कि इंसान सोहबत के असर से बच नहीं सकता। अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन। तो जैसा बंदे की सोहबत और कंपनी होगी वैसा ही वो खुद होता चला जाएगा। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम सोहबत कैसी इख्तियार करते हैं, फिर सोहबत ये डिसाइड करेगी कि हम कैसे बनते हैं। तो हमारे जो इख्तियार में है हम वो करें, इंशाअल्लाह अच्छी सोहबत होगी तो अच्छा ही नतीजा हमारे सामने ज़ाहिर होगा। क्या बात है। वो एक शेर भी है ना, तुम तकल्लुफ़ को भी खुलूस समझते हो, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो नाज़रीन इकराम, ये दोस्ती एक बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है। अल्लाह करीम हमें अच्छे दोस्त अता फ़रमाए, ऐसे दोस्त अता फ़रमाए कि जो हमें अल्लाह का कुर्ब दिलवाने का सबब बने, नेक आमाल करने का सबब बने और इस तरह अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का सबब बने। अल्लाह करीम हमें ऐसे प्यारे दोस्त अता फ़रमाए। और किताब भी एक बेहतरीन दोस्त है। किताबों का आप मुताला करते रहें और कहते हैं कि किताब एक बेहतरीन साथी है। अल्लाह करीम हमें मुताला करने का भी शौक़ अता फ़रमाए और अच्छे दोस्त भी अता फ़रमाए। हुज़ूर SMS के ज़रिए से एक और मैं सवाल ये आपसे मालूम करना चाहता था। साहिल ने ये लिखा है, कहते हैं कि गुलाब का फूल तो है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। ये ख्वाब में मैं देखता हूँ और इस तरह के और भी रंग बिरंगे फूल मैंने देखे हैं। क्या फ़रमाएंगे इनके बारे में? फिर भी अच्छा ही होगा रंग बिरंगे फूलों का देखना, और ख़ास तौर पर गुलाब का फूल देखना। ये ताबीर के एतबार से तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसमें खुशबू का ना होना हो सकता है कि जो इन्हें नेमत मिले, जो इनको अच्छाई पहुँचे, उसके अंदर कुछ कमी हो जाए, तो ये इसकी ताबीर हो सकती है। वरना मजमूई तौर पर गुलाब का फूल देखना नेमत मिलने की अलामत है। और बाज़ मुअब्बिरीन ने यह भी कहा कि जो औलाद का तलबगार हो और गुलाब का फूल देखे, अल्लाह पाक उसे बेटा अता फ़रमाएगा। तो ये भी अच्छी ताबीर है। अगर कोई शादीशुदा शख्स है और बेटे की तलब है और गुलाब का फूल देखता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक उसे बेटे की नेमत से नवाजेगा। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी ताबीर है। और जिसने भी ये ख्वाब देखा है, नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप जिसने भी ख्वाब देखा है तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा कीजिए। अल्लाह पाक ने एक अच्छा ख्वाब देखना नसीब फरमाया है। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैंने अभी 2 दिन पहले ख्वाब देखा है, 2 भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही है, महल्ले वाले जमा है, बच्चों के पीछे लड़ाई हो रही है। ये ख्वाब मैंने देखा, तकरीबन फजर का वक्त था। और फिर उसके 2 दिन बाद में ये झगड़ा जो है ना 2 भाइयों का आपस में हो रहा है, ये हकीकत में देखता हूँ, बच्चों के पीछे झगड़ा हो रहा है, वही महल्ले वाले जमा है, वही दोनों भाई हैं। ये मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बता दें। इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं, मज़ीद कॉल सुनाइए। आप ये देखता हूँ कि हवा में उड़ रहा हूँ और आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, आंखें भी नहीं खुलती। इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं, मज़ीद कॉल। मोहम्मद जुलकर नाम है मेरा। ख्वाब देख रहे हैं, सांप है वो ना पाँव पर काट गया, जख्म बहुत गहरा दिया है उसने। इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं, एक और कॉल।
خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو بھائی ہے نا میرے، کچھ اور آدمی بھی ہیں، وہ نا قبر تیار کر رہے ہیں میری. بھائی قبر تیار کر رہے ہیں ان کی. اللہ اکبر. جی مزید کال دیجیے. بھائی جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اونٹ ہے نا جو ڈرا رہا ہے، اور میں چھپ کے بیٹھا ہوں اونٹ کے نزدیک ہی ہوں، چھپ رہا ہوں اونٹ سے، باقی لوگ پکڑ رہے ہیں. یہ خواب آیا تھا. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ انہی کے جواب سے آغاز کرتے ہیں. اونٹ کا حملہ کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اچھا، اور نقصان پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دوست یا بھائی اس کو پکڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے یہ بچنے میں اور نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حضور بھائی قبر تیار کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کیا؟ بھائیوں کے بارے میں بدگمانی بالکل نہ کیجیے، اور نامکمل سا بے رب سا خواب ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر میں عرض نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس میں کافی ساری ڈیٹیلز درکار ہوں گی، لیکن صرف اتنی بنیاد پر بھائیوں کے بارے میں کوئی غلط گمان قائم کرنا اس کی حاجت نہیں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے بھائی ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی برا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ خواب کا جو ظاہر ہے وہ اسی طرف عموماً لوگوں کا ذہن جائے گا کہ یار پتہ نہیں میرے بھائی میرے دشمن ہیں، میری قبر تیار کر رہے ہیں، تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ پازیٹیو رہیں، مزید ڈیٹیلز ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا. اس میں بھائی کے ساتھ دوست بھی تھا. اچھا ٹھیک ہے، بھائی اور دوست جو بھی ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ وہ دشمن ہے. ٹھیک ہے. حضور سانپ کا پاؤں پر کاٹنا، یہ سائل نے کہا. اچھا نہیں ہوتا، دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، دعا کریں عافیت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. ہوا میں اڑنا اچھا ہے اگر درست طور پر پرندہ جیسے اڑتا ہے ویسا اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھا. باقی انہوں نے کہا تھا کہ آنکھیں کھول رہا ہوں وہ کھل نہیں پا رہی، تو ظاہر ہے کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب بندہ ہوا میں اڑتا ہے یا اس طرح کا منظر دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے ایک ان یوزول سی بات ہے. تو آنکھوں کا نہ کھلنے کا اس میں کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے. اگر درست طور پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی جائے گی. یعنی اچھے حالات تھے تو بدلیں گے، یا برے حالات تھے تو بدلیں گے؟ یعنی اس سے مراد برے حالات ہوں تو وہ اللہ کی رحمت سے پازیٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. حضور بھائیوں سے متعلق ایک اور کال تھی کہ وہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، سائل نے جیسا رات کو خواب میں دیکھا ہے سویرے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تعبیر تو جو انہوں نے خواب دیکھا ویسا انہوں نے کہا کہ اسی طرح لڑائی بھی دیکھی، ہاں جی، محلے میں دیکھی، تو جو خواب دیکھا وہی ظاہر ہو گیا، تو پھر اس کی الگ سے کوئی تعبیر نہیں کی جائے گی. خوابوں کی قسم ہے کہ مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کے بارے میں بندے کو پہلے سے خبر دی جاتی ہے. مدنی چینل میں کام کرتے ہیں جنہوں نے کال کی، جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی ایک محلے داری والا ہی علاقہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ ہو سکتا ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہوں، تو وہی چیز انہوں نے خواب میں بھی دیکھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ آپ نے خوابوں کی تعبیریں اور سوال جواب کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ وابستہ رہیے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں